جناب قبلہ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تمام حمد و سپاک اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ بہت خوبصورت نشست، اور بلکہ بار بار آپ فرما رہے تھے کہ ہم ان دونوں شخصیات کا شکر گزار ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، چینل کے شکر گزار ہیں کہ جو اتنی بڑی ہستی کے ذکر کے لیے ہم نہ چیزوں کو یہاں پر دعوت دیتے ہیں۔ بھائی شہزاد حنیف مدنی صاحب نے اتنا خوبصورت کلام پڑھا کہ میرا خیال ہے بالکل علامہ حفیظ اور وردی صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ اگر اس کلام کو ہی ڈسکس کیا جائے تو شاید صبح قیامت آ جائے اور فضائل سیدہ کا قیام نہ ہو۔ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، بس 3 لفظوں سے ابتدا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے، تمام امہ مسلمہ کے اللہ رمضان المبارک کے روزے قبول فرمائے کہ میرا رسول عطائے خدا ہے۔ میرا رسول عطائے خدا، یا یوں کہیں کہ اللہ کی عطا کو رسول کہتے ہیں، رسول کی عطا کو سیدہ بطول کہتے ہیں، اور سیدہ بطول کی عطا کو شہید کربلا حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ خانوادہ اتنا پیارا ہے، اگر ہم سورہ کوثر کی پہلی آیت پہ جناب ابوبکر صاحب غور کریں تو ہمیں ساری بات پتہ چل جائے گی کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے عطا کی کوثر۔ کس کو عطا کی؟ اپنے رسول کو۔ کیا عطا کی؟ کوثر۔ یہاں کوثر سے مراد تمام علماء حقہ نے لکھا سیدہ کونین ہے۔ تو لگے ہاتھ پہلے تو یہ طے ہے کہ مانگنے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، اور اس کی عطا کیا ہے۔ یعنی جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ یہ ہے کہ نہ مانگنے والا مانگ رہا ہے، جس کے لبوں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، جس کے مقدس ہونٹ جو ہیں وہ قرآن کی صداقت کی ضمانت ہیں، وما ینطق عن الہوا کا جو مصداق رسول ہے، جس نے آج تک اللہ سے کچھ نہیں مانگا، جس کی محبوبیت کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کچھ مانگنے نہیں دیا۔ اتنی بڑی عطا تھی سیدہ کہ اس محبوب کو بھی اللہ نے فرما دیا اسے مانگنا ہے مصلی پہ۔ سیدہ مانگنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ مصلی میں مانگنا ہے، اور مانگنا اس نے ہے جو روح نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ مانگنا اس نے ہے جو روح نماز ہے، اور مانگنا اس نے ہے جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ تو مانگنے والا مصطفیٰ، عطا کرنے والا خدا، عطا ہونے والی زہرا۔ اب آپ میں ذرا اپنے مقدس مہمانوں سے اور عالم اسلام سے دست بدستہ عرض کرنا چاہوں گا بڑی محبت کے ساتھ کہ ذرا معیار دیکھیے۔ مانگ وہ رہا ہے جس نے کچھ نہیں مانگا، عطا وہ کر رہا ہے کہ جس سے بڑی کسی کی شان نہیں ہے، اور ہر شخص جو انسانی معاشرہ ہے وہ عطا کرتا ہے اپنی سخا کے مطابق، وہ چیز عطا کرتا ہے اپنی سخا کے مطابق۔ سخی سخاوت کرتا ہے سخا کے مطابق۔ تو مجھے کہنے دیجئے کتنا بڑا سخی وہ اللہ ہے جس کی عطا فاطمہ ہے، جس کی عطا سیدہ ہے، اور جب عطا کر دیتا ہے تو اگلی آیت میں فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ میرے حبیب ہم نے آپ کو عطا کی سیدہ۔ اب اس کا فدیہ یہ ہے کہ آپ نماز تو قائم رکھتے ہیں مگر ونہر ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا علامہ صاحب کی نظر کر رہا ہوں، عالم اسلام کو پڑھے لکھے لوگ، ونہر ہونا پڑے گا۔ ذبیہ یہ ہے، ونہر یہ ہے، ونہر ہونا پڑے گا۔ اب وعدہ رسول کا تھا، نبھایا حسین نے۔ اللہ اکبر۔ اب پتہ چلا میرے رسول نے کیوں فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین۔ یہ کربلا کی جو قربانی ہے یہ فدیہ ہے عطائے بطول کا جو اللہ نے رسول کو عطا کیا۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کوثر کتنی اہم ہے، کہ جس کی اہمیت کا نام کربلا ہے، جس کے فدیے کا نام کربلا ہے، جس کی عطا کا نام میرے اللہ نے بطول رکھا ہے۔ وہ بطول کتنی معزز ہے، وہ بطول کتنی محترم ہے۔ میں دست بدستہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب بی بی مریم کو بھی بطول کہا گیا، جناب سیدہ بھی بطول ہیں۔ اور ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، بڑے خوبصورت جملہ انہوں نے فرمایا کہ کلمہ حسر ہے انما یرید اللہ کی آیت میں، انما کلمہ حسر ہے، یہ بالکل تمام علماء اسلام
اس میں متفق ہیں، تمام مسالہ کے علماء اس میں متفق ہیں کہ یہ کلمہ حسر ہے، اور کلمہ حسر کی روح سے سیدہ بطول ہے اور جناب مریم بھی بطول ہے، مگر فرق کیا ہے؟ بغیر حاجت شوہر کے روح اللہ کی ماں ہو کر بطول ہونا اور بات ہے، علی شہنشاہ کی زوجہ ہو کر، حسنین کی ماں ہو کر تا دم زیست بطول رہنا اور بات ہے۔ میں ایک جو فکرہ اور ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کریں ہم لفظوں کے غریب ہیں، جب پیر نصیر الدین شاہ صاحب جیسی ہستی یہ فرما رہی ہے کہ قطرہ دریا کی کیا بات کرے، ذرہ خورشید کی کیا بات کرے، تو وہاں کرامت باز حیدری کی کیا اوقات کہ وہ سیدہ کونین کی شان و عزت و حرمت بیان کر سکے۔ یہ تو کشکول میں جتنا گدائی کشکول میں جتنی بھیک ملی وہ عطا کر کری، بس کیا کریں، کائنات چھوٹی ہے، سیدہ کی فضا بلند ہے، کائنات چھوٹی ہے، سیدہ کی دہلیز بلند ہے۔ میں ایک فکرہ اس عمر میں آخری کہنا چاہتا ہوں اور بڑے وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے، جناب حافظ ابو بکر صاحب، بھائی شہزاد مدنی صاحب، علامہ صاحب اور تمام عالم اسلام کی جتنی میری بیٹیاں، ان کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، رب محمد کی قسم، اس سیدہ کی دہلیز اتنی پاک ہے، اتنی طیب ہے، اتنی طاہر ہے، اتنی عزت والی ہے کہ جہاں جبریل کا پر رک جائے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ بے شک سدرۃ المنتہا بہت بلند ہے، مگر وہاں جا کر جبریل رک گئے، اور ایک دہلیز سیدہ ہے کہ جہاں جبریل کو کسی نبی کے گھر میں جائے اجازت کی ضرورت نہیں، واحد سیدہ کی دہلیز ہے جہاں جس کو اجازت کی ضرورت نہیں وہ بھی اجازت طلب کرتا ہے کہ فضہ بہن اندر آ سکتا ہوں۔ یہ ہے دہلیز فاطمہ۔ اللہ نے کائنات کی ساری سرداریاں حویلی سیدہ میں، دہلیز سیدہ میں، صحن سیدہ کا انتخاب کیا۔ سیدہ کا اللہ اکبر، سیدہ کا بابا سید الانبیاء، سیدہ کا شوہر سید الاولیاء، سیدہ کے بیٹے شباب الاہل جنہ، خود سیدہ نساء العالمین۔ ابو بکر بھائی، یہ عالمین کے لیے ہیں، صرف مسلمین کے لیے نہیں، یہ عالمین کے لیے ہیں۔ سلام ہو اس اللہ پر جس نے ان ذوات مقدسہ کو انسانیت کی نجات کی ضمانت قرار دیا۔ سلام ہو اس خالق پر جس نے بطول جیسی طہارت کو، بڑا خوبصورت جملہ سہروردی صاحب نے فرمایا کہ بی بی صرف طاہرہ نہیں ہے، بی بی تو طہارت ہے، بی بی صرف معصومہ نہیں ہے، بی بی تو عصمت ہے، بی بی صرف عابدہ نہیں ہے، بی بی تو عبادت ہے۔ خدا کی قسم، یہ لقب تو اس کی مریم کے ہیں، یہ لقب تو اس کی فضا کے ہیں۔ سلام ہو میرا اس رسول عربی پر۔ کیا آپ نے خوبصورت شعر پڑھا تھا کہ جسے دیکھ کے رسول اللہ کھڑے ہو جائیں، اللہ جانے مقام فاطمہ کیا ہے، یا عطا کرنے والا جانتا ہے، یا عطا ہونے والی جانتی ہے، یا عطا لینے والا جانتا ہے۔ کیا بات ہے، خوبصورت، ماشاءاللہ۔